أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شہزادے بچے کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ پہ رحمتیں کرے، آپ پہ کرم کرے اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اور سب سے بڑی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں میں سے داعی دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور یہ سب لوگ مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں نے خود ایمان قبول نہ کیا اور دوسروں کو بھی اس سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو گنا عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ ہود آیت نمبر 21 اور 22۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈالا خاسرو انفسہم، خسارے میں اپنی جانوں کو، وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ افطرا کیا کرتے تھے، یعنی جو وہ جھوٹ اللہ تعالیٰ پر باندھا کرتے تھے وہ گم ہو گیا۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم بالآخرۃ، کہ یقیناً وہ آخرت میں هم الاخسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ خسارے میں لوگ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان دیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنی آخرت کو برباد کیا۔ سوچی کتنا یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنے لیے اپنے آپ کو تباہ کرنا، یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، یا اپنی آخرت کو برباد کرنا۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ یقین نہیں ہوتا، اللہ پر یقین نہیں ہوتا، آخرت پر یقین نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں ہم اسے۔ خسارہ دیکھیں اس نقصان کو کہتے ہیں جس کا ازالہ ممکن نہ ہو۔ اسے مراد آخرت کا وہ نقصان ہے جو واپس نہیں لیا جا سکتا، اور وہ سب کچھ غائب ہو گیا جس پر وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے، یعنی وہ جھوٹے عقیدے جو انہوں نے قائم کر رکھے تھے، جھوٹے بت اور دیوتا اور خود ساختہ سہارے سب ختم ہو گئے۔ اب غور کریں، یہ کن لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں خود ساختہ راستے بناتے رہے اور اپنے آپ کو دنیا میں مطمئن سمجھتے رہے۔ اب یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ اب انسان ہے کیا؟ دیکھیں، ہمارا اصل سرمایہ تو ہماری روح اور آخرت ہے نا۔ اگر دنیا میں ہمارا نقصان ہو جائے تو ہم نہ کسی طریقے سے اسے پورا کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم آخرت میں جائیں گے تو دنیا میں جو نقصان ہم نے اپنا کیا وہ تو کسی صورت آخرت میں پورا ہونے والا نہیں ہے۔ جب آخرت میں آنکھیں کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ جن معبودوں کو پکارتے تھے اور جن نظریات پر یقین رکھتے تھے، جن داموں پر فخر کرتے تھے، سو سارے کے سارے باطل تھے۔ اور باطل تو چھپنے کے لیے ہی ہوتا ہے نا، یعنی کہ وہ تو خالی ہاتھ رہ گئے، وہ سارے اس دن غائب ہو جائیں گے، کوئی مدد نہ کر سکے گا۔ اس لیے قرآن مجید یہاں خسارے کو آخری انجام کے طور پر بتا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے، عمل اور نظریہ کی اصلاح جو ہے زندگی میں ہی کر لو، ورنہ وقت نہیں بچے گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فاخبتوا، اور انہوں نے عاجزی کی، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، ہم سب مومن ہیں انشاءاللہ۔ اگر کہیں کمی ہے تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ایمان لائے، یعنی کہ ہمارا ذکر کر رہے ہیں۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ قلبی کیفیت ہے جو انسان کو اللہ اور آخرت کے تابع کر دے۔ اللہ کو مان لے انسان، آخرت کو مان لے، صرف زبانی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک مکمل یقین، اور ایسا یقین جو شخصیت کو بدل کے رکھ دے، یعنی کہ ہمارے جسے میں ہمارا اسلام نظر آئے،
ہمارے جوارے میں ہمارا اسلام نظر آئے، اور ساتھ ان مومنوں نے جو عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، ایسے عمل جو ایمان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ایمان دل میں ہوگا نا تو اس کی روشنی عمل میں ضرور نظر آئے گی۔ نیک عمل میں نیت میں اخلاص ہوتا ہے، ہر طریقہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اور ان ایمان والوں کی سب سے بڑی خوبی عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ اخبات کا مطلب ہے دل کے سکون کے ساتھ، انکساری میں، اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ اور جب ایسی کیفیت ہو جائے نا تو دل میں غرور نہیں رہتا، وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اور جو خوبصورت انسان اس کیفیت میں آ جائے، وہ در حقیقت ایمان کے مقام میں کمال پر ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایمان انسان کے اندر بنتا ہے، عمل اس ایمان کا نتیجہ بنتا ہے، اور اخبار اس عمل کی روح بن جاتا ہے۔ پھر انعام کیا ملتا ہے؟ پھر اللہ انہیں ہمیشہ کے لیے جنت عطا کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو اس آیت میں دل کو چھو لینے والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ انسان جنت کے لیے نہیں جنہوں نے عقلی طور پر ایمان مانا، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے جھکے۔ اس کی مثال اس طرح لے سکتے ہیں کہ کچھ لوگ نیک عمل تو کرتے ہیں مگر دل میں تکبر رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے عمل کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ جنت ان کو ملے گی جنہوں نے دل کو ایمان سے روشن کیا، عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارا، اور اللہ کے آگے جھک کر اپنی ذات کو پاک کر لیا۔ دیکھیں، ہم تو مسلمان ہیں نا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے راستے پر چلنا ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے؟ پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 24 پڑھتے ہیں، مثل الفریقین، مثال دو گروہوں کی، کل آما والاصمی، اندھے اور بہرے کی طرح، کل بصیری والسمی، اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ حل یستویانی مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے کا روحانی فرق بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ جسمانی مثال دے کرنا اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اب کافر کی مثال اس طرح بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اندھے کی طرح ہے جو سامنے موجود روشنی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی مثال بہرے کی طرح ہے جو حق کی دعوت سن کر بھی لاپرواہ رہتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ اندھا پن ظاہری تو نہیں ہے، ظاہری طور پر تو اس کا سب کچھ ہے، بلکہ روحانی نبینا پن ہے۔ بہرا پن کانوں کے باوجود موجود ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دل پر تالے لگ جاتے ہیں، اور انسان ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ ہدایت آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی۔ اب مومن کی مثال اس طرح ہے کہ وہ بینا ہے، یعنی دیکھنے والا ہے، یعنی دل روشن ہے، سننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو دل میں اتارنے والا ہے۔ دیکھیں، ایمان ایک ایسا نور ہے جو انسان کے شعور کو، فہم کو، دل کو اور دماغ کو کھول دیتا ہے۔ پھر قرآن کی باتیں، ایمان کی باتیں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کیا برابر ہیں؟ اب یہ آیت ہمیں خود سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ ایک طرف حق کو سن کر انکار کرنے والا ہے، دوسری طرف حق کو سن کر اقرار کرنے والا ہے۔ اگر ہم لوگوں سے یہ سوال کریں گے کون بہتر ہے، تو دل ہمارا یہی جواب دے گا نا کہ حق کو سننے والا بہتر ہے۔ یا صرف ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہے، صرف اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرا دل سننے والا ہے؟ کیا میری بصیرت کام کر رہی ہے؟ کیا میں ہدایت کے راستے پر ہوں، یا کہ میں تکبر میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوں؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سینکڑوں رحمتیں ہم پر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، دل ہے۔ اگر یہ نعمتیں حق کے لیے نہ استعمال ہوں تو انسان اندھا ہو کر رہ جائے گا نا، اندھے سے زیادہ بد وقت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انہی نعمتوں سے ہدایت کو قبول کر لے جائے تو وہی انسان جنت والوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو دیکھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ دونوں کو دیکھ کر ہم ہدایت کے راستے پر چل سکیں۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے ایمان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔